انویسٹیگیشن میں انڈکٹ کریں، براہ راست ان کی انڈکشن ہونی چاہیے تاکہ وہ جو پریونٹیو ونگ ہے اس سے بالکل علیحدہ ہوں اور وہ انڈیپینڈنٹلی اس سارے پروسیس کو دیکھیں. وہ یہ فیور نہ کریں کہ کوئی ہمارے پیٹی بند بھائی نے ایف آئی آر دی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں. میں بات کی جاتی ہے کہ لوگ عام جو سٹیزن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں انصاف نہیں ملتا. اب کرمنل جسٹس سسٹم ہو یا سول جسٹس سسٹم ہو یا دیگر چیزیں ہوں تو اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ملتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا. تو آج اسپیسیفکلی ہم لوگ کرمنل جسٹس سسٹم پہ بات کریں گے کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں ایسے کون سے لوپ ہولز ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک عام شہری کو انصاف نہیں ملے گا. کہاں کہاں پہ ایسی چیزیں ہیں یا ایسے لوپ ہولز ہیں کہ جن پہ بات کی جا سکتی ہے، جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ کنوکشن ریٹ بہتر ہو سکے، تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے. تو کرمنل جسٹس سسٹم میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جو کہ ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کسی بھی واقعے کی ایف آئی آر. تو آج ہم بات کریں گے کہ ایف آئی آر جس میں عام ایک شہری تھانے میں جاتا ہے یا اس کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے یا کمپلین کرنی پڑتی ہے تو وہ بڑا کنفیوز ہوا رہتا ہے کہ اس کو کیا لکھوانا ہے، کن چیزوں کو مینشن کرنا ہے، کن چیزوں کو مینشن نہیں کرنا. کیونکہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ این آئیوٹا آف ڈاؤٹ از انف ٹو ریلیز این ایکیوزڈ. تو اس حوالے سے آج ہم جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے ایف آئی آر. میرے ساتھ انتہائی ریسپیکٹڈ ہیبت خان صاحب موجود ہیں جو کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. ان سے ایف آئی آر کے حوالے سے بات ہوگی. ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر کرمنل جسٹس سسٹم میں سب سے امپورٹنٹ ایف آئی آر ہوتی ہے. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی بندہ تھانے میں جاتا ہے تو وہ اتنا کنفیوز ہوا ہوتا ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ میں نے کیا بولنا ہے، کیا لکھوانا ہے. پھر آن دی ادر ہینڈ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایف آئی آر کروانا پاکستان میں ایک بڑا مشکل کام ہے. پھر اس میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ میں آگے چل کے آپ سے ان پہ بھی کوشچن پوچھوں گا. تو سب سے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ ایف آئی آر سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، تو اس کو کیسے مطلب اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، یا اگر ایک عام شہری ایف آئی آر کروانا چاہے تو اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تھینک یو موتیب بھائی. ایکچولی آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہمارا جو نظام عدل ہے فوجداری، اس میں ایف آئی آر از ویری مچ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ، اور اس کی جو اس کا اندراج ہے وہ تو ہر شہری کا بنیادی حق ہے. ایف آئی آر کے لیے ہمارے ہاں جو قانون ہے وہ پولیس رولز بھی اس کے ساتھ ریلیونسی کی بھی ہے، اور ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم میں مین جو ایکٹ ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. اس میں سیکشن 154 کے اندر کمپلیٹ میکنزم دیا گیا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی ایسا جرم جو قابل دست اندازی پولیس ہو، اس کی اطلاع کوئی بھی شہری دے سکتا ہے، کوئی بھی شخص. اس کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کا ریلیٹو ہو. جہاں پر بھی کرائم ہوتا ہے آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اب جب وہ ایف آئی آر کے لیے جو آپ نے سیکنڈ پورشن پہ بات کی کہ تھانے کے اندر تھانہ کلچر، تو ہمارے یہاں اس کے اوپر کافی لکھا بھی گیا ہے، ڈبیٹس بھی ہوئی ہیں. بہتری کی طرف شاید ہم جا بھی رہے ہوں، مزید ضرورت بھی ہے اس پہ کام کرنے کی کہ ایک شہری کو تھانے میں بالکل ایسا ماحول ملے کہ وہ آرام سے اپنی گفتار جو ہے وہ کر سکے، اپنی میسج کمیونیکیٹ کر سکے، وہ رپورٹ کروا سکے. اس کے لیے ایسا ماحول ہونا چاہیے. اب پریکٹیکلی وہاں پہ اگر اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو انشور کریں کہ اس طرح کا ماحول ہو کہ وہاں کوئی بھی شہری جو ہے وہ آسانی سے اپنی رپورٹ درج کروا سکے. اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی اندراج میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. قانون نے اس کو بالکل واضح طور پر جو ہے وہ لکھا گیا کہ یہ مینڈیٹری ہے کہ جہاں بھی کوگنیزیبل آفینس ہو وہاں ایف آئی آر ہر حال میں جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے، انچارج آف دا پولیس اسٹیشن ہے، وہ اس کو لانچ کرے گا. اب جب وہ ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ایک رپورٹ کر دی بس ٹھیک ہے اوکے ہو گیا. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں، جو آپ میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو رائٹنگ میں لایا جاتا ہے، پھر وہ پڑھ کے اس انفارمنٹ کو سنانا ضروری ہے، مینڈیٹری ہے تھانے دار کے اوپر یا جو بھی ریلیونٹ آدمی جو ایف آئی آر درج کر رہا ہے. اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی وہی انفارمیشن ہے جو میں نے دی ہے، تو پھر اس کے نیچے اس کا تھم امپریشن اور سگنیچر لیے جاتے ہیں کہ تاکہ بندے کی اطمینان ہو کہ جیوں کا توں جو وقوع تھا جو میں نے بیان کیا وہ اسی طرح سے درج ہے. اب اس میں جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ تو اس طرح سے ہے کہ جتنا ٹرو فیکٹس آپ سامنے رکھیں گے تو اتنا ہی بہتر ہوگا. جتنا آپ اس کے اندر اس طرح کی ایڈ کریں گے، چیزیں ڈیلیٹ کریں گے اپنی مرضی سے، تو وہ اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں لیٹر آن ڈیورنگ دی کورس آف ٹرائل. اب ایف آئی آر کے لیے زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر ڈیلے ہو جاتا ہے، وہ ڈیلے بھی فیٹل ہوتا ہے کرمنل کیسز میں پروسیکیوشن کے لیے، اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ڈیفینس کو ہو جاتا ہے.
تو اس ڈیلے کی بھی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے. کہیں دیر بھی ہو سکتی ہے ایف آئی آر کرنے، تو کہیں ایسی چیز ہے تو آپ اسی ایف آئی آر کے اندر اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دیں، تو تب بھی آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. اس کا بھی قانون میں ایک طریقہ کار ہے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایف آئی آر بغیر کسی ہیل حجت کے وہ ریکارڈ ہونی چاہیے، اور جس مینرز میں وہ انفارمیٹ بتا رہے خبر اسی مینرز میں یہ لکھی جانی چاہیے. قانون میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ عام آدمی کو تو نہیں پتا ہوتا، لیٹ سپوز وہ کمپلین کرتے ہیں، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے یہ چیز بھی مینشن کرنی ہے. یہاں پہ میں ایگزامپل ضرور دوں گا کہ رات کے ٹائم کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس میں اس نے اس چیز کو بھی لازمی ڈالنا ہے کہ اگر اس نے کوئی انسیڈنٹ کوئی مرڈر ہوتے دیکھا ہے تو وہ لائٹ میں ہو، وہ لائٹ کیسے آئی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لیٹ سپوز 2 بندے ہوں یا 3 بندے ہوں، وہاں پہ نام پورے خاندان کے لکھوا دیے جاتے ہیں، یا کوئی بھی بندہ نہ ہو. تو یہ اس کی وجہ سے کیس وہاں پہ جس ایف آئی آر درج ہوگی اس کے وہیں پہ کیس کمزور ہو جاتا ہے، جس کا بینیفٹ آگے کورٹس میں جا کے اس بندے کو ہوتا ہے کہ جس نے وہ کرائم کیا ہوا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو کامن سٹیزن ہے وہ تو ایک میٹر رپورٹ کرتا ہے، اور جس طرح ہوا ہے وہ اس طرح کوشش کرتا ہے رپورٹ کر دیتا ہے. تو اگر یہ چیزیں جو مائنرز بیچ میں ایسی آ جاتی ہیں جو ایڈلٹ کریٹ کرتی ہیں، اس کے اوپر تو بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ لا ریفارمز ہونے چاہیے. کہ کچھ ایف آئی آر دیکھیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، یہ بیسیکلی سیٹنگ لا انٹو موشن. آپ صرف ایک اطلاع دے دیتے ہیں کہ جی یہ کام ہوا ہے. اب سیکنڈ فیز اس کا انویسٹیگیشن ہے، اس میں چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں. لیکن چونکہ آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے نظام عدل میں یہ جو صرف ایک ڈاکومنٹ جو ایف آئی آر سیکشن ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی، وہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ سپریم کورٹس کی ججمنٹس آتی رہتی ہیں ٹائم اینڈ اگین، وہ ان چیزوں کو وہ کرتے ہیں. اب اس میں جو چیزیں آ جاتی ہیں، جس طرح آپ نے لائٹ کا ذکر کیا، ڈیفینیٹلی رات کا وقت ہوا ہے، لائٹ کا ذکر نہیں ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن کوسچن مارک رہ جائے گا. تو سلائٹسٹ ڈاؤٹ ایون فیور دا ایکیوزڈ، تو وہ پھر فائدے ان کو ہو جاتے. ان چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے تو گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے لا ریفارمز لائیں، ان کو درست کریں تاکہ اس کے سٹیجز ہوں کہ یہ چیزیں لیٹر آن بھی ایڈ ہو سکتی. جب قانون گنجائش دے گا تو عدالت ڈیفینیٹلی اس کو کنوکٹ کرے گی، لیکن جب قانون نے گنجائش ہی نہیں دی اور میں وہ بنیادی چیزیں رکھتا ہی نہیں سامنے، تو پھر ڈیفینیٹلی کو اس کا فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر. یہاں پہ ایک اور چیز یہ ہے کہ لیٹ سپوز میں نے کسی کو پریشان کرنا ہے، میں نے کسی شریف بندے کو تنگ کرنے کو جھوٹی ایف آئی آر کروا دی جاتی ہے. ایک بندہ ہے وہ کوئی اپنے آپ کو کٹ لگا لیتا ہے، چھوٹا سا کٹ لے کے جا کے اپنا تھانے میں جا کے رپورٹ کروا کے میڈیکل کروا کے جھوٹی ایف آئی آر کروا دیتا ہے. اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک دم سے بندے کو اریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے، پورا ایک کیس بھی چلتا ہے، اور اس کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بے گناہ ہے. تو کیا اس طرح کے مطلب اس بندے کا تو ایک پوری سوسائٹی میں ڈی فیم بھی ہو گیا، اس کی بےزتی بھی ہو گئی، اس کا ٹائم بھی ضائع ہو گیا، اس کے پیسے بھی ضائع ہو گئے. تو اس بندے کو پھر کیا کمپنسیٹ کیا جائے گا کہ جس بندے کو ہماری سوسائٹی میں پھنسانے کے لیے موسٹلی آپ کو بھی اس چیز کا بہتر پتا ہوگا کہ فیک کیسز بنا دیے جاتے ہیں. تو یہ فیک کیسز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بھی سوسائٹی میں جو لوگ ہیں وہ بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں عام بندے کو یہ پھنسانے. بھی آپ کا بڑا بنیادی سوال ہے، اور اس میں پولیس سے اس کی ریلیونسی زیادہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، اس کا بنیادی آئینی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ آ کے رپورٹ کرے. اب اس کے جھوٹی اور سچے ہونے کی بات سیکنڈ پہ ہے. اب جو وہ رپورٹ کرتا ہے اس کے اوپر جو تفتیشی آفیسر تفتیش کا آغاز کرتا ہے، تو میکنزم پرووائڈڈ ہے میں کہ جھوٹی ایف آئی آر کو تعزیرات پاکستان سیکشن 182 میں اس کے لیے میکنزم دیا گیا ہے کہ جھوٹی ایف آئی آر کرنے والے کے خلاف پروسیڈ کیا جائے. اب تھوڑی سی اس میں پولیس کی پروفیشنلی میں کہتا ہوں ویکنس کہیں یا انکیپیسٹی کہیں، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے کہ جب کوئی کاگنیزیبل آفینس رپورٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پولیس نظم پرووائڈڈ اللہ میں کہ جھوٹی ایف آئی آر کو تعزیرات پاکستان سیکشن 182 میں اس کے لیے میکنزم دیا گیا ہے کہ جھوٹی ایف آئی آر کرنے والے کے خلاف پروسیڈ کیا جائے. اب تھوڑی سی اس میں پولیس کی پروفیشنلی میں کہتا ہوں ویکنس کہیں یا انکیپیسٹی کہیں، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے کہ جب کوئی کاگنیزیبل آفینس رپورٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پولیس آفیسر کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ بندے کو گرفتار کرے. یہ لازمی نہیں، میں اریسٹ وداؤٹ وارنٹ. لیکن زیادہ تر کیسز میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب مسئلہ ہمارے یہاں یہ تھرڈ ورلڈ ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ایف آئی آر ہوگی ہے، بہت ساری چیزیں مسئلات کے تحت ہم کر دیتے ہیں کہ کمپلینٹ کی سیٹسفیکشن ہو جائے، بندہ گرفتار ہو جائے. حالانکہ پاکستانی اس نظام عدل میں کہیں گرفتار کر کے تفتیش کرنا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پولیس کو چاہیے پہلے فیز میں وہ تمام کلیکشن آف ایویڈنس انویسٹیگیشن کی تعریف اگر آپ پڑھیں وہ یہ کلیکشن آف ایویڈنس، پولیس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سر دست کسی کو
ایون ایکیوز ڈکلیئر کر دے جب تک سفیشینٹ ایویڈنس اس کو نہیں ملتی. دیکھیں ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں جو 3 فیزز ہیں نا، ایک سیٹنگ لا انٹو موشن، انویسٹیگیشن اینڈ دین ٹرائل. اس میں پرابلم سب سے زیادہ انویسٹیگیشن کے لیول پہ آتا ہے. ان کی اگر بہتری انویسٹیگیشن کے اندر، اس پروسیس کے اندر بہتری لائی جائے. یہ جنرل پرویز مشرف کی جو رجیم تھی، اس میں پولیس آرڈر 2002 لایا گیا، پولیس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اب تو ہمارا کے پی کا پولیس ایکٹ بھی آ گیا، اس میں بھی جو انکمپیٹنٹ پولیس آفیسرز ہیں یا جو انویسٹیگیشن کی طرف انداز ہوتے ہیں، وہ میکینزم پرووائڈڈ ہے لا کہ ان کے خلاف پروفیشنل مس کنڈکٹ کی کارروائی کی جا سکتی. لیکن وہ چیزیں بہت ساری لوگوں کی بساط سے دور ہو جاتی ہیں، بات زیادہ آگے چلی جاتی. تو آپ نے جو بات کی کہ ایک ایف آئی آر جھوٹی ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اگر وہ پوسٹ پون کر سکتے ہیں اس کی اریسٹ اکیوز کی، تو تفتیشی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، یہ ایف آئی آر فیک ہے، تو وہ اسی کمپلینٹ کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں. اب وہ نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی لا میں رستہ موجود ہے، کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں آپ اس تفتیشی افسر کے خلاف. تو اس کی جو کنسرن کوارٹر ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرا. تو رستہ قانون میں موجود ہے. تو بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی جب آپ انویسٹیگیشن کی بات کر رہے تھے، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اینی کیس. تو انویسٹیگیشن میں کیا انویسٹیگیشن کے لیے ایکسپرٹس نہیں ہونے چاہیے؟ کیا انویسٹیگیشن کے سارے پروسیس کو مطلب کنڈکٹ کرنے کے لیے وہ لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ جن کی مہارت ہے، جو سمجھ سکے کہ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرنا ہے، کیسے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، یہ کیسے وہ اتنے زیادہ کنکریٹ یا ٹھوس چیزیں وہ کلیکٹ کریں تاکہ عدالت میں یہ ثابت کر سکے کہ جو بندہ کلپریٹ ہے اس کو سزا ملے. ایگزیکٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں تفتیشی افیسر کا کمپیٹنٹ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ ایک انڈیویجول کی بات ہو نہیں سکتی. اس میں اگین میں آپ کو یہی کہوں گا کہ کسی بھی ملک کا جو بجٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ریفارمز لائیں اور بہترین لوگوں کو انویسٹیگیشن میں انڈکٹ کریں. براہ راست ان کی انڈکشن ہونی چاہیے تاکہ وہ جو پریونٹیو ونگ ہے اس سے بالکل علیحدہ ہوں اور وہ انڈیپینڈنٹلی اس سارے پروسیس کو دیکھیں. وہ یہ فیور نہ کریں کہ کوئی ہمارے پیٹی بند بھائی نے ایف آئی آر دی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں. یہ ریفارمز کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. ابھی جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر تو اسی پولیس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. وہ اپنی طرف سے کوشش بھی کرتے ہیں محدود وسائل میں، وہ اپنی طرف سے جو بھی ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں. لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے تو ہم ریفارمز ہی لا سکتے ہیں اور ریفارمز کے تھرو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ونگ بھی علیحدہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک بہترین طریقے سے انویسٹیگیٹ کر سکے. اور وہ کورٹ آف لا میں وکلاء صاحبان کے جو منطقی سوال ہیں ان کو جواب دینے کی ان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. ابھی جو پوزیشن ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ سوال ہمیشہ جو ہے لاجک پہ بیس کرتے ہیں. لاجک آپ کو لیٹر آن سمجھ آتی ہے کہ اس سوال کی منطق کیا تھی. تو ہائیلی کمپیٹنٹ لوگ انڈکٹ ہوں گے انویسٹیگیشن میں تو کنوکشن ریشو جو ہے وہ بڑھے. بالکل ٹھیک ہے سر. بات کی اگر آپ کی طرف سے کوئی احتجاج یا سسٹم بہتر کرنے کے لیے سجیشنز ہیں، کون سی ایسی چیزیں کہ گورنمنٹ جن کو امپلیمنٹ کر کے پولیسنگ کے سسٹم کو بھی بہتر کر سکتی ہے اور سبسیکوینٹلی اس کا افیکٹ پھر ہمارے جسٹس سسٹم پہ آئے گا اور اسے کنوکشن ریٹ دے گا؟ نہیں تو میں اپنی تجویز تو رکھ دوں گا، لیکن یہ تو کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ میں شارٹ سی 2 باتیں کروں جس سے سسٹم ٹھیک ہو جائے. لیکن ابھی جو چل رہا ہے نظام، اس کے اوپر میں تھوڑا کہہ دیتا ہوں کہ آپ ایماندار لوگوں کو جو ہے وہ اس میں ذمہ داریاں سونپیں. جو ایماندار لوگ ہیں، کمپیٹنٹ ہے، پولیس کے اندر ابھی بھی کمپیٹنٹ لوگ، آنےسٹ لوگ موجود ہیں، دوسری رائے نہیں ہے، ان کو موقع دیا جانا چاہیے تاکہ وہ آگے. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ اپنے لیول پہ جو اس کے بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی پوزیشن کو فائنینشیل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس کے اندر مزید بھی ترمیم ہونی چاہیے. یہ 154 کو مزید اس کے اندر امینڈمنٹ ہونی چاہیے، اسے مزید بہتر بنایا جانا چاہیے تاکہ یہ جو ساری باتیں آپ نے کی ہیں ان کا سدباب وہاں ہو سکے. کہ اگر اس کو آپ کمپلیٹ وہ کر دیں گے، بہتر حالت میں لے آئیں گے، تو یہ جو لوپ ہولز آپ نے بتائے اس کے لیے ایکسیپشن جب لا میں ہوں گی تو کورٹس آر باؤنڈ بائی دا لا. سر تھینک یو سو مچ. سر یہ ایسی چیزیں کہ جن پہ وقتاً فوقتاً ہم آپ سے نہیں ضرور جب پبلک اویئرنیس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اس وقت میں بڑا مشکل ہے ان چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا، اور آپ اس کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں. یہ معاشرے کی بہتری ہے، یہ ہم سب کی بہتری ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی بہتری ہے. بالکل اس کے اوپر کام کریں. میری جب بھی مدد کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں انشاءاللہ. ریاست کی بہتری کے لیے ہم کام کرتے ہیں.
جی آپ نے دیکھا کہ ہیبت خان صاحب نے آج ہمارے جو پولیسنگ کا سسٹم ہے یا جو ایف آئی آر رجسٹر کرانے کا پروسیس ہے اس میں کیا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اور کیسے کنوکشن ریٹ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیسے جنرل پبلک کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ چاہ رہا ہے انسٹیٹیوشن سے اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے، اس پہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہی وہ ریئل ایشوز ہیں جو لوگ چینج کی بات کرتے ہیں، جو سوسائٹی میں بہتری لانا چاہتے ہیں، جو کچھ پازیٹیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ ریئل ایشوز ہیں۔ جب ہمارا جسٹس سسٹم بہتر ہوگا یا باقی ہم لوگ چیزوں پہ ریئل ایشوز پہ بات کریں گے تو تبھی سوسائٹی